وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا فی سبیل اللہ، و اور قاتلو قاف لام قتل سے، اور قاتل یعنی جب با مفعلہ میں آئے تو ایک دوسرے سے لڑنا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، یعنی لڑنا یا جنگ کرنا مراد ہے. اسی لیے ترجمہ کیا کیا گیا تھا؟ لڑو. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑے تم سے، اور جو نہ لڑے، جیسے عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو انہیں کچھ نہ کہو. ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرو. اعتدا، اعتدا سے زیادتی کرنا، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب انسان لڑائی کی حالت میں ہوتا ہے یا لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے جذبات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، کہ نہیں؟ ایک سوچے نا، جب کوئی لڑ رہا ہو تو اس وقت اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، اور اس میں انسان پھر حد سے بڑھ جاتا ہے. اسی لیے خود ساختہ محاورہ بنا ہوا ہے، محبت اور جنگ میں سب جائز، اور یہ انتہائی غلط بات ہے. کوئی سب جائز نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. نہ محبت میں حد کراس کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی لڑنے میں، نہ محبت میں نہ نفرت میں. یہ دونوں ہی جذبے انسان کے اوپر بہت سخت غالب آتے ہیں نا. محبت بھی حدود میں نہیں رہتی، اور عموماً نفرت بھی حد میں نہیں رہتی. صحابہ کرام کے اندر جو خوبصورت بیلنس قائم ہوا تھا وہ یہی تھا کہ ان کی یہی چیزیں حدود میں آ گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، کیا اپنے مخالف کو مد مقابل کو گرا لیا، مارنے لگے تھے کہ اس نے منہ پہ تھوک دیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی آپ خود سوچیں کہ کوئی لڑ رہا ہو، اور یعنی کہ ذرا تصور میں لائیں کہ دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں، اور ایک نے دوسرے کو گرا دیا، حال کیا ہوگا اس وقت؟ فزیکل کنڈیشن، ایموشنل کنڈیشن کیا ہوگی؟ کیسا جوش جذبہ. لڑتے دیکھ کے تو جو نہ لڑ رہے ہیں ان کو بھی کچھ جذبہ ہونے لگتا ہے، وہ بھی جوش میں آ جاتے ہیں. اسی لیے لڑنا تو کیا، جب دو ٹیمیں مقابل ہوتی ہیں، کوئی میچ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم خواہ مخواہ کسی ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں. میں وہ سرخ کپڑے والوں کے ساتھ ہوں اور میں نیلے والوں کے ساتھ ہوں. یعنی آپ ایسا سین دیکھ کے آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، آپ بھی کود پڑتے ہیں. تو کہاں یہ کہ جو خود بیچ میں کودے ہوئے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے روک لو اپنے آپ کو، زیادتی نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا. کتنا بڑا امتحان ہے، کیسی تربیت ہے، کیسا ڈسپلن ہے. اور صحابہ کرام میں یہ چیز آئی، اسی لیے اللہ ان سے راضی ہوا. اور یہی ایک معیار ہے کہ ہم بھی غصے میں ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، مگر ایک بات، یعنی جتنی بدلے کی بات ہے اتنی تو اجازت ہے. وہ بھی معاف کرے تو اچھا، نہیں کہ نہیں کر سکتے تو اتنی کی اجازت ہے. مگر اس سے آگے ایک کے بدلے دو کی نا، کیونکہ ہمیں تو چین کب آتا ہے جب دو سنائے، ایک نہیں، ایک سے بات نہیں بنتی، جب دو سنائے یا زیادہ سنائے. تو بات یہ ہے کہ ایسی حالت میں کہ جب انسان کے پاس اختیار بھی ہو، طاقت بھی ہو، پھر وہ اپنے آپ کو روک لے کہ نہیں، مجھے یہاں فالتو نہیں بات کرنی، جتنی حق ہے بس اتنی کرنی. کیونکہ جب ہم بولنے لگتے ہیں نا تو ہم سٹاپ نہیں کہیں لگاتے، فل سٹاپ نہیں ہوتا پھر ہمارے سینٹنس میں، پھر نان سٹاپ بولتے ہیں. یہاں پر کیا فرمایا کہ ایسا نہ ہو
کہ جنگ کے شوق میں یا لڑنے کے شوق میں پھر کہ ہم تو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں حدیں پار کر جاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں محبت رکھتا المعتدین حد سے بڑھنے والوں سے. دیکھیے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو انسان چاہتا ہے وہ بھی مجھ سے محبت کرے. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے. اللہ کا مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، یعنی آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اتنی بڑی اللہ کی ذات، اور اگر کسی کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو یعنی کہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے نا. اگر آپ اس پہ ذرا سے غور فرمائیں، پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ آئی کہ نہیں. اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے نا کسی کے لیے. ہاں؟ تو صحابہ کرام کو کیا چیز روکتی تھی؟ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. ان کے اندر ایسا گڑ گیا تھا، ایسی ان کی پرسنالٹی بدل چکی تھی کہ پھر وہ نہ حد سے بڑھتے تھے اور اپنے خوشی، غم، غصے، ہر چیز کو ایک کنٹرول میں یا ایک ضابطے کے اندر رکھتے تھے. فرمایا کہ جو حد سے بڑھے گا، باؤنڈریز کراس کرے گا، وہ اللہ کی محبت سے دور ہو جائے گا. تو پھر کون کرے وہ کام، اور کیوں کرے؟ کیونکہ جنگ بھی اپنے نفس کی پیروی میں تھوڑی کرنی ہے. کس لیے کرنی؟ فی سبیل اللہ کرنی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں، جنگ کرو اللہ کے راستے میں. لیکن کس سے؟ الذین یقاتلونکم، صرف ان سے جو تم سے لڑتے ہوں، جو تمہیں کچھ نہ کہیں. مثلا عورتیں، بچے، بوڑھے، تم بھی ان کو کچھ نہ کہو. ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ مومن کی جنگ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے، کس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی شرائط کیا ہوتی ہے. یعنی اسلام میں جو جنگ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں کہ جو جس طرح جب جی چاہے وہ جنگ کر گزرے یا اعلان جنگ کر دے. پہلی بات یہ کہ جنگ کا مقصد فی سبیل اللہ ہے. پرسیکیوشن ختم کرنے کے لیے دنیاوی اغراض کے لیے جنگ نہیں کی جائے گی. دنیاوی اغراض کیا ہو سکتی ہیں؟ ٹیریٹری ایکسپینڈ کرنے کے لیے آپ اپنی زمین بڑھاتے چلے جائیں، دوسروں کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ فلاں ملک میں فلاں ریسورسز ہیں لہٰذا اس کے اوپر حملہ کر کے وہاں سے اس کو اپنے قابو میں کر لو. یہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح اور مثلا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے کہ فلاں ملک جو بہت امیر ہے، تو دنیاوی اغراض کے لیے نہیں، قومی مقاصد کے لیے نہیں، صرف دینی مقصد کے لیے. یعنی مومن صرف دین کے فائدے کے لیے، اور وہ فی سبیل اللہ لڑتا ہے، نہ اپنی شہرت اور نہ دنیاوی فائدہ. بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب جنگجو قوم تھے، اور ان کے ہاں باہمی قبائلی چپلشیں عام طور پر باہمی جنگوں پر منتج ہوتی. اور وہ جنگیں ان کی کس غرض سے ہوتی تھی؟ عربوں کی لڑائیاں کس غرض سے تھیں؟ کسی مقصد کے لیے نہیں. ہوتا یہ تھا جب ایک قبیلہ طاقتور ہو جاتا تو وہ دوسرے پہ غارت گری کرتا اور ان کے بچوں کو، عورتوں کو قیدی بنا کے، غلام بنا کے لے آتے، ان کے مال مویشی اڑا لیتے اور ان کو تہس نہس کر دیتے. یا پھر کوئی غیرت کا مسئلہ ہوتا یا کوئی اسی طرح کے اور دنیاوی مقاصد ہوتے. اسلام نے آ کر ان کا رخ پھیرا، ان کا ذہن بدلا کہ نہیں، یہ مقاصد جنگوں کے نہیں چلیں گے. آئندہ کے لیے اگر جنگ ہوگی تو اے مسلمانوں صرف اللہ کی خاطر ہوگی، اللہ کے دین کی خاطر ہوگی. کس کے ساتھ جنگ کرو گے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کریں گے. جیسا کہ سورۃ الحج کی آیت 39 جو اس باب میں پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت ملی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. جتنا بھی ظلم و ستم ہوا لیکن جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے، منظم بھی نہیں تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں مسلمان منظم نہ ہو، تعداد میں کم ہو، تیاری نہ ہو، وہاں بھی اجازت نہیں جنگ کرنے کی.
کیونکہ وہ تو خود کو ختم کرانے کے برابر ہے. جب مدینہ میں آئے تو وہ پرسیکیوشن ختم نہیں ہوئی، وہ پھر پیچھے آگے جنگ کرنے. اب جو لوگ تم سے لڑنے آئے تو ان کے آگے تم بیٹھ جاؤ گے آرام کر کے؟ نہیں، تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا. تو سورۃ الحج میں آتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے یا کی جاتی رہی، اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے. بانہم ظلموا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. تو جب مسلمان منظم ہوئے، ایک سٹیٹ ان کو ملی، طاقت آئی، اور پھر بھی ظلم و ستم جاری رہا، تو اب انہیں کہا گیا کہ اب تم بدلہ لے سکتے ہو. اور بدلہ لینے میں شرائط کیا ہے، حدود کیا ہے؟ لا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ زیادتی نہ ہو. بدلہ تو لے سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں آتا ہے لا تمثلوا، جنگ میں تم مسلح نہیں کر سکتے. مسلح کیا ہوتا ہے؟ ناک کان کاٹنا. ولا تغدروا، بدعہدی نہیں کر سکتے. ولا تغلوا، خیانت نہیں کر سکتے. ولا تقتلوا ولیدا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے. اور نہ ان لوگوں کو جو گھروں میں عبادت میں مصروف ہوں، یعنی عبادت گاہیں یا اسکول، مدارس، کام کرنے کی جگہ، وہاں پر تم نہیں انٹر ہوگے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے. کیونکہ شرط کیا ہے؟ جو تم سے لڑ رہے ہیں تم ان سے لڑو. کیونکہ اصل مقصود زیادتی کو ختم کرنا ہے، ظلم کو روکنا ہے، نہ کہ کچھ اور حاصل کرنا، یعنی دفاع کرنا مقصود ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں سے.